رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ اسی سال پیدا ہوئے جس سال عام الفیل، جس سال کو عام الفیل کہا گیا ہے، یعنی وہ سال جس سال ہاتھیوں والا لشکر اس کو تیار کیا گیا، یعنی ابرہہ کی بات کر رہا ہوں۔ ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کر خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنا چاہا، اور اللہ رب العالمین نے وادی مؤثر کے اندر اسے روک لیا۔ اللہ نے پرندے ابابیل بیچ کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہ ابابیل پرندے وہ چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں اپنے منہ میں لیے ہوئے تھے، اور وہ اسے پھینکتے، اور وہ بڑے بڑے جو ہے ایٹم بمز اور میزائل سے بھی زیادہ خطرناک کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ہاتھی اور ہاتھیوں والوں کو تباہ کر دیا۔ اس کو فجعلہم کعصف مأکول، بم بلاسٹ کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن یہ بم بلاسٹ میزائل سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا سوائے اس لشکر کو اس حالت میں انہوں نے پایا، فجعلہم کعصف مأکول کے کھائے ہوئے چھارے کی طرح۔ جب جانور چھارا کھائے اور اسے نکالے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو فرمایا اتنے بڑے طاقتور اور مضبوط لشکر، اور اس کے پاس اتنے مضبوط ہاتھیاں، اتنا مضبوط جانور، فرمایا ابرہہ اس کی اتنی طاقت، فرمایا سب کو چکنا چور کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اسی سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نسب کچھ یوں تھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہر بن لوئے، آگے اس طرح چلتے چلتے عدنان تک، اور کچھ لوگوں نے اس کو عدنان سے آگے چلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی آپ کی جو ہے نسب نامے کو پہنچایا گیا ہے، لیکن اس میں آگے اختلاف ہے، لیکن الیاس عدنان تک اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کو طائف کے لوگوں نے مارا، آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اس کے حکم سے ہی اپنے ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ لے آیا ہوں جو صرف آپ کے حکم کے منتظر ہے، آپ اگر سے حکم کرے۔ یہ طائف کے لوگوں نے اپنے اوباسوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا کر آپ کو جو لہو لہان کر دیا، آپ کی حالت کی ہے، صرف آپ اشارہ کر دے، صرف آپ حکم دے دے، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی کی نسلیں آگے جا کر وہ جو ہے دین کا خدمت کرے گی، اور آگے جا کے دیندار ہوگی، اور آگے جا کے دین کے لیے معیت ثابت ہوگی۔ میں ہرگز آپ کو یہ حکم نہیں دوں گا، آپ صرف اپنے والوں کے لیے نہیں بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی، پورے جہان کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ اپنوں کے لیے غیروں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ غزوہ احد کے اندر آپ کا دندان مبارک ٹوٹا، آپ کے ماتھے سے خون چھوٹا، اس کے باوجود آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، انس بن نضر شہید ہوئے ہیں، اور کتنے صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، آپ لہو لہان ہیں، اور آپ کا دفاع کیا جا رہا ہے، آگے صحابی موجود ہے، وہ تیر چلا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے علم یا سعاد، آپ تیر چلائیں اللہ کا نام لے کر، اور وہاں سے آپ دعائیں کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ اللہ وآہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ یہ میری قوم ہے جو میرے مد کو مقابل کرے ہیں، مجھے لہو لہان کر دیا ہے، میرے دندان تک انہوں نے توڑ دیا ہے، اللہ میرے ساتھیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، اللہ مجھے اتنا نقصان پہنچا ہے، اللہ اس میری قوم کو ہدایت ہے، یہ نہیں جانتے۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، پوری جہان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے بھی، مجوسیوں کے لیے بھی، آپ ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین تھے، چاہے انسان ہو، حیوانات ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، آپ نے سبھی کے حقوق بتائے، آپ نے سبھی کا خیال رکھا، آپ نے سبھی کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے کتے کی جان بچائی، فائشہ عورت، اللہ نے اس عورت کو بخش لیا۔ آپ نے فرمایا جس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور وہ بلی زمین کے کیڑا مکوڑے کھا کر وہ مر گئی، فرمایا وہ واصل جہنم ہو گئی۔ آپ نے جانوروں کے، حیوانات کے، درندوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، سب کے حقوق سے اپنے امت کو آگاہ فرمایا، سبھی کا خیال رکھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی ولادت باسعادت یہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا،
لیکن آپ کی جو وفات ہے یہ سب سے بڑا صدمہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد جب بھی آپ کو یاد کیا ہے تو رو کر صحابہ کرام نے یاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔